الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محتشم، آج دوسرا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ برکتی عطا فرمائے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد پاک ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوسری حدیث، سرکار علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، رب کعبہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تیسرا جملہ میرے مصطفیٰ کا، فرمایا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازے کو تالا لگا دیتا ہے۔ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین کو رب کعبہ زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ کتنا وہ خوش نصیب ہے جو اللہ کے گھر میں رمضان میں آتا ہے، اپنی جبین نیاز جھکا کر اس کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اپنی عاجزی کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، سمندر بہہ رہا ہے۔ اگر اس سمندر میں، ہواؤں میں، بارش میں اگر کوئی غوطہ نہ لگائے، اپنے آپ کو نہ سنوارے، وہ جتنا اپنی قسمت میں ماتم کرے کم ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، آپ کے دائیں بائیں سجے کھبے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان میں بھی نہیں آتے مسجد میں۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کی شادی ہو نا تو وہ اپنے دشمنوں کو نہیں بلاتا اپنی شادی میں، یا اپنے بیٹے کی شادی میں، صرف اپنے یاروں کو بلاتا ہے، جگری یاروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محبوبوں کو بلاتا ہے۔ فرمائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کعبہ اپنے گھر میں بلاتا ہی اس کو ہو جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار علیہ السلام کھچر پہ سوار ہیں، سواری پہ جا رہے ہیں، کوئی راستے میں چند قبریں آتی ہیں تو آپ کی سواری حرکت کرتی ہے، اچھلتی ہے، تو سرکار علیہ السلام سواری سے اترتے ہیں، سرکار کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، اترتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک تازہ اور ہری شاخ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ تازی اور ہری شاخ، یعنی کسی درخت کی ٹہنی لا لو، کسی پودے کی ٹہنی لا لو، وہ چاہیے ہمیں۔ صحابہ کرام نے فوری طور پہ پیش کر دی۔ سرکار علیہ السلام نے اس شاخ کے یا اس ٹہنی کے دو ٹکڑے کیے، یعنی آدھواد کر دیا، اور دو قبریں تھیں، ایک حصہ ایک قبر پہ رکھ دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پہ رکھ دیا۔ اب صحابہ کرام کی زندگی کا یہ پہلا عمل ہے، پہلی مرتبہ میرے مصطفیٰ کو ایسے کرتے دیکھا، تو صحابہ کرام کا حق تو تھا نا پوچھ دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، یہ دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا،
کیا ہو رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ یہ جو بولتے ہیں نا کہ مرے گے تو دیکھی جائے گی، نہیں میرے بھائی، قبر کا عذاب برحق ہے، حق اور سچ ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو شاخیں میں نے اوپر رکھی ہے قبروں کے، یہ ہری ہے، اور ہری چیز جب تک خشک نہیں ہوتی وہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ وہ شاخیں کیا کرتی ہے؟ ذکر کرتی ہے۔ اگر وہ شاخیں ذکر کرتی ہے تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو بدرجہ اولا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ بہرحال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شاخیں جب تک ہری رہے گی، خشک نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کا ثواب صاحب قبر کو پہنچاتا رہے گا، اور ان کے عذاب میں کمی ہوگی یا اللہ تعالیٰ انہیں دیر عذاب بند کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو قبر والے ہیں جن کو عذاب ہو رہا ہے، یہ کوئی اتنے بڑے گناہ نہیں کرتے تھے، چھوٹے گناہ تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سے گناہ تھے؟ سرکار نے فرمایا ایک وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یہ نہیں پیشاب کیا اور پھر اسی طرح وہ تنبی یہ شلوار اوپر ڈال لی، وہ پیشاب کے چھینٹے کپڑوں کے لگ جاتے، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا لوگوں کی چگلی کیا کرتا تھا۔ یہ دونوں بہت بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حدیث اتنی ہے، اب سنیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے۔ کیا ہے بولے تو صحیح، قبر کا عذاب برحق ہے۔ نمبر دو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے علماء کرام استدلال فرماتے ہیں کہ یہ جو قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں نا، پھول ڈالتے ہیں قبروں پہ، یہ یہ حدیث دلیل بنتی ہے۔ یہ پھول ڈالنا یا کوئی ہری چیز یا کوئی پودا لگانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت پاک ہے، صحابہ کرام کی سنت پاک ہے۔ نمبر تین، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتا دیا، وہ پتہ نہیں کب کے مرے تھے، کوئی سرکار کے سامنے مرے تھے، کب کے مرے تھے پتہ نہیں۔ سرکار نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، دوسرا چگلی کرتا تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے پتہ یہ بھی چلا کہ سرکار ہر ایک کے عمل کو جانتے بھی ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے ایک علم نہیں، اللہ اکبر۔ اچھا اب یہ بتا دیں کہ سرکار تو قبروں کے قریب سے گزرے، کیا وہ قبریں شیشے کی تھی؟ یعنی اندر سے باہر سے اندر نظر آ رہا تھا، ایسی تھی؟ نہیں تھی نا، مٹی کی تھی نا، پتلی کتنی مٹی اوپر ڈلی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نبی قبر کے اندر بھی دیکھتا ہے۔ یہاں تو اونچی سبحان اللہ بنتی تھی نا یار، ہمارا نبی قبر کے اندر بھی دیکھتا ہے، قبر کے حالات کو بھی میرے مصطفیٰ کو پتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں بند کرنا چھوڑ دو گے تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ یہ عذاب آپ کو بھی دکھا دیتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم اس عذاب کو دیکھ کر اپنے عزیزوں کو قبروں میں بند کرنا چھوڑ دو گے، یہ مجھے ڈر ہے، اس لیے آپ کو نہیں بتاتا۔ انسان اور جن کے علاوہ چوپائے، درند، پرند، چرند، ہر چیز اس قبر کے عذاب کو دیکھتی ہے، صرف انسان نہیں دیکھتا، یہ جن نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیں بھی یہ چیزیں یاد رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی چیز ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔